اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ اچھا کام ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب بڑی گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی، پڑھنے کے بعد تو بڑے راستے نظر آ جاتے ہیں جان بچانے کے۔ پڑھنے کے بعد جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے نکال لیتے ہیں کہ وہ قانون کی ہیرا پھیریاں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نہیں ہے ہاں بھائی چنگا کام ہے کر لو تو کوئی گل نہیں، تو نہ کرو تو تامی کوئی گل نہیں، یہ ایسا کام نہیں ہے۔ اس پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا، صحابہ کا سب کچھ لگ گیا، گھروں میں فاقے آ گئے، شہر بدر ہوئے، در بدر ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے۔ کائنات کو انہوں نے میرے بھائیو آخری کناروں تک وہ پہنچے، تو اس لیے کیوں پہنچے؟ بلوچستان جہاں آج بھی نہ روٹی ہے نہ پانی ہے، 11 ہجری میں پنجگور تک اسلام پہنچا، 18 ہجری میں قلات تک اسلام پہنچا، اور حضرت علی کے دور میں قلات سے لے کر سبی تک۔ آج بھی میں ابھی وہاں سے میرا چلہ چل رہا ہے، بلوچستان کا سفر کیا ہے، آج بھی انسان نظر نہیں آتے۔ تو آج سے 14 صدی پہلے وہاں کیا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یہاں صحابہ پہنچے ہوں؟ کچھ لوگ رہتے تھے جھونپڑوں میں، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اس لیے ان تک لشکر اسلام پہنچے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ بلوچستان میں سو گئے، خزدار اور قلات کے بیچ ایک علاقہ تھا زیری، اس میں ان کی قبر بنی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کے گورنر تھے یہ۔ بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا، مقصد اسی کوئی بات نہیں، مستحب ہے، تبلیغ مستحب ہے۔ جب علماء سے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چر جاتا ہے، کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں جو دستک دے سکیں دل کے دریچوں پر۔ جو پھرے گا وہ سمجھے گا، جو پھرے گا وہ سمجھے گا۔ درد کو درد والا محسوس کرتا ہے، دوسرے کو کیا پتا کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے۔ وہ نبی کا جو درد نبوت تھا، جو درد نبوت کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی گمراہ ہی کی موت نہ مرے، اس درد نے بے قرار کیا میرے نبی کو، صحابہ کو۔ تو تب تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے، پارے کی طرح بے قرار ہوئے اور ہوا کی طرح پھیلے، اور جب تک زندگی نے وفا کی اور جہاں تک وہ جا سکتے تھے دنیا کا آباد حصہ لا الہ الا اللہ کی آواز سن چکا تھا۔ ہمارے ذمہ دستک دینا ہے، دل میں اتارنا ہمارے ذمہ نہیں۔ ذمہ کہا کرتا ہوں، تشکیل ہمارے ذمہ نہیں، پہنچانا ہمارے ذمہ۔ یہ کتنے تبلیغ والے بے وقوفی میں کہتے ہیں بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، نہیں، دعوت دینا اصل ہے، تشکیل تو میرا اللہ کرتا ہے۔ میں کسی کو اٹھا سکتا ہوں، ہاں بھائی بیان اصل نہیں، میں 3 گھنٹے بیان کر کے بیٹھا ہوں، تھک کے کمر میں درد ہے، اور تشکیل والا کہتا ہے بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ مجھے خامخواہ بٹھایا تھا 3 گھنٹے یہاں؟ دعوت اصل ہے، ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ میں تشکیل نہیں کر سکتا، میں دل نہیں پھیر سکتا۔ کیسے لڑ گئے قریش مکہ میرے نبی کے ساتھ، اللہ کا ارادہ نہیں ہوا، نہیں دل پھر سکے۔ ہاں میرے ذمہ صدا لگانا ہے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ مزاج اسلام ہے، یہ مزاج ایمان ہے کہ کسی کو گمراہی میں دیکھ کے تڑپ جاؤ، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ وہ اداکار آتے ہیں، یہ سٹیج کے اداکار آتے ہیں، مولانا جمشید صاحب سے آ کر رات کو 2-2:30 بجے ان کو اٹھاتے ہیں، 2-2:30 بجے، 80 سال کا بوڑھا، تو
تو جواد وسیم صاحب جو اداکاروں میں کام کر رہے ہیں وہ دو باتوں پہ کہتے ہیں سارے اداکار روتے ہیں، دو باتوں پہ کہ ایک 80 برس کے بوڑھے کو رات 2 بجے اٹھاؤ، وہ تو کہے گا کم بختو کہاں مجھے اٹھانے آ گئے ہو، تمہیں میری صحت کا خیال نہیں؟ تو کہا ہم یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو مولانا جمشید صاحب آنکھ بعد میں کھولتے ہیں اور مرحبا مرحبا پہلے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو کئی اداکار اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تو گالیاں نکالنی چاہیے تھی بابا جی کو، اور یہ کہہ رہا مرحبا مرحبا۔ پھر مولانا جمشید صاحب کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہماری بچیاں سٹیج پہ کپڑے اتار کے ناچنے والیاں، تھیٹر میں ننگے ناچ کرنے والیاں۔ تو جواد سے کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ کہ اس بات کو سن کر کوئی تبلیغ کے بغیر، کوئی دلیل و برہان کے بغیر آنسو لوگوں کے یوں نکلتے ہیں کہ جن پر تھوکنا بھی دینداروں کو گوارا نہیں، ان کو اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے ہماری بچیوں کا کیا حال ہے۔ یہ درد نبوت ہے، یہ دھکے کھائے بغیر نہیں ملتا، یہ گھر چھوڑے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں یہ اتنا آسان، درد نبوت ایک عمل ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ لا